ڈسکلیمر: اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے تصاویر اور اسلامی واقعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصاویر صرف نظریاتی پیشکش کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ براہ کرم واقعہ کو سمجھنے کے لیے اصلی پیغام کو مدنظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت جرار نے رومیوں کے 10 سپاہیوں کو مار کر خود ان کے لباس تبدیل کر لیے تھے۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ حضرت خالد اور وردان کی ملاقات۔ دوسرے دن صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ سے رخصت کی اجازت حاصل کر کے ریت کے ٹیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ وردان بھی وہاں آ پہنچا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر کر بیٹھ گئے۔ وردان نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے حضرت خالد سے کہا کہ تم ہم سے اب کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے میں بخل نہیں کروں گا، کیونکہ تم قحط زدہ ملک کے ننگے اور بھوکے لوگ ہو، لہذا مناسب مطالبہ کرو۔ تم کو ضعیف و لگار سمجھ کر بطور امداد عنایت کروں گا۔ وردان نے اس طرح کی ترش و تلخ گفتگو سے بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ صلح کرنے آیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی بات چیت سے معاملہ تو میں پہ ہاتھا پائی پہ آ جائے اور ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے آدمیوں کو جلد جلد پکارنے کی نوبت آ جائے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے آدمی رات میں ہی جہنم پہنچا دیے گئے ہیں۔ حضرت جرار نے وردان کے 10 آدمیوں کو قتل کر کے ان کے کپڑے اور ہتھیار لے لیے تھے اور ان کی لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈال کر اوپر سے ریت ہموار کر دی تھی، اور ان رومیوں کے کپڑے سب مجاہدوں نے پہن لیے تھے تاکہ وردان کے کوئی نمائندے ان کی حرکت پر نگرانی کرتا ہو تو دور سے ایسا معلوم ہو کہ رومی سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وردان کی اس ترجیح گفتگو کا منشا حضرت خالد اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جھگڑا مول لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضرت خالد بھی چاہتے تھے کہ آپ کے لیے تو من بھتا معاملہ ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نصرانی کتے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صدقہ اور خیرات سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ ہم تیرے صدقات و خیرات کے محتاج نہیں۔ اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو جزیہ ادا کر، اور وہ بھی اس طرح کی ادائے جزیہ سے تو جلیل و خوار ہو، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے۔ ہم تو دم مرگ تم سے قتال کرتے رہیں گے، اور ہاں، تو نے ہم کو ضعیف اور لاغر گردانا ہے، لیکن تم ہمارے نزدیک کتوں کے مثال ہو۔ ہمارا ایک مجاہد تمہارے 1000 سپاہیوں کے ضعیف و کمزور سمجھ کر ان سے بھیڑنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد نے مزید فرمایا کہ اے نصرانی مکار فریبی، تو نے مجھ کو یہاں صلح کی گفتگو کرنے بلایا ہے، یا لیکن صلح کی گفتگو کرنے کے بجائے ہماری تذلیل و توہین کا رویہ اختیار کیا ہے؟ اور اگر تو گفتگو کے بہانے میرے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دیکھ، میں اپنے لشکر سے دور یہاں اکیلا ہوں۔ تیرا جو بھی ارادہ ہو ظاہر کر، میں انشاءاللہ تیرے لیے کافی ہوں۔ حضرت خالد کا یہ دندہ شکن جواب سن کر وردان کھڑا ہو گیا اور چھلانگ لگا کر حضرت خالد کے دونوں بازو پکڑ کر چمٹ گیا۔ حضرت خالد نے بھی اس کو بالکل دبوچ لیا۔ وردان زور سے چلانے لگا کہ اے وفادارو، محافظو، جلدی دوڑو، میں عربوں کے سردار پر قابو پا لیا ہے، جلدی آؤ اور اسے قتل کر دو۔ وردان کی آواز سن کر ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے۔ سب نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور حضرت جرار سب سے آگے ننگی تلوار لیے مثل شیر جوش خروش سے جست لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ وردان نے گمان کیا کہ میرے آدمی آ رہے ہیں۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا، لیکن ایک لمحے میں اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ حضرت جرار کو تیز آندھی کی مانند اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ حضرت خالد کو چھوڑ دیا اور حضرت خالد کے قدم پکڑ کر گڑ گڑانے لگا اور کہا کہ اے خالد، تم مجھ کو جلدی مار ڈالو، مگر اس شیطان کو معاذ اللہ، حضرت جرار کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے دور رکھو۔ اس کی صورت دیکھ کر میرا برا حال ہو رہا ہے
حضرت خالد نے بہت ہی سکون سے جواب دیا کہ اطمینان رکھو، وہی تمہارے قاتل ہے۔ اتنی دیر میں حضرت جرار آ پہنچے اور انہوں نے وردان پر وار کرنے کا قصد کیا، لیکن حضرت خالد نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، وہ رک گئے۔ حضرت جرار کے ساتھی بھی اب آ پہنچے۔ کل 11 مجاہدوں کے حصار میں رومی لشکر کا سردار قسم و پرسی کے عالم میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ تمام مجاہدوں نے تلواریں سوت لی تھی اور حضرت خالد کے حکم کے منتظر تھے۔ وردان مارے ڈر کے کانپ رہا تھا۔ حضرت خالد اور مجاہدوں کے قدموں پر لوٹتا تھا، روتا اور گڑ گڑاتا تھا۔ اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکلتی تھی اور وہ امان امان کہہ کر التجا کرتا تھا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ امان اس کو دی جاتی ہے جو امان کا مستحق ہوتا ہے۔ تو نے صلح کے بہانے مکر و فریب کی جال بچھائی اور خود پھنس گیا۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 54 ترجمہ۔ اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے، کنز الایمان۔ حضرت خالد نے اتنا فرمانے کے بعد حضرت جرار کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے حکم دے دیا، اور حضرت جرار نے وردان کی رگ شان پر تلوار کا وار کیا۔ کھچ ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وردان کی موت کی آخری ہچکی بھی نہ نکلی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ حضرت جرار کی مطابعت میں ان کے ساتھیوں نے بھی تلواریں رکھی اور وردان کے ناپاک جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔